سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہ السلام میں خوش آمدید۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں سورۃ الروم کی۔ یہ قرآن کی 30ویں سورت ہے اور اس کا نام رومی سلطنت پر رکھا گیا ہے۔ جی، جس کا ذکر اس کی ابتدائی آیات میں ہی ایک بہت ہی حیران انگیز پیشن گوئی کے ساتھ آتا ہے۔ بالکل، اور یہ پیشن گوئی تو صرف ایک پہلو ہے۔ یہ سورت اللہ کے وعدوں، کائنات میں اس کی نشانیوں اور انسان کی اپنی فطرت کے بارے میں بہت گہری باتیں کرتی ہے۔ اور اس کے نزول کا وقت بھی بہت اہم ہے۔ یہ مکہ میں ہجرت سے کچھ ہی عرصہ پہلے نازل ہوئی، جب مسلمان بہت کمزور تھے۔ ایک طرح سے ہر طرف مایوسی کا عالم تھا۔ جی، تو چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس کا آغاز ہی ایک ایسی خبر سے ہوتا ہے جس نے اس وقت کی دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ جی، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ تو اس کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل، اس وقت دنیا میں دو سپر پاورز تھیں، ایک رومی سلطنت، دوسری ایرانی سلطنت۔ اور رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، یعنی عیسائی، جبکہ ایرانی مجوسی تھے جنہیں مکہ کے مشرکین اپنے قریب سمجھتے تھے۔ صحیح۔ تو جب ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دی، مکہ میں تو جیسے جشن منایا گیا۔ ہاں، مشرکین نے اسے اپنے شرک کی فتح سمجھا اور مسلمانوں کو تانے دینے لگے کہ دیکھو تمہارے جیسے اہل کتاب ہار گئے، اب ہماری باری ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا، اور ایسے میں قرآن نے ایک ناقابل یقین دعویٰ کر دیا۔ صرف یہ نہیں کہ رومی جیتیں گے، نہیں بلکہ وقت بھی بتا دیا۔ فی بضع سنین، یعنی 3 سے 9 سال کے اندر۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس وقت کے مکہ کے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے یہ سننا کیسا ہوگا۔ ایک طرف ان کا اپنا مستقبل بالکل غیر یقینی ہے، جی، اور دوسری طرف قرآن انہیں دنیا کی سپر پاورز کی جنگ کے نتیجے کے بارے میں اتنے یقین سے بتا رہا ہے۔ اس نے ان کے ایمان کو کس طرح سے مضبوط کیا ہوگا۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ یہ صرف ایک خبر نہیں تھی، یہ ان کے ایمان کی ایک تربیت تھی۔ اچھا، اس نے سکھایا کہ واقعات کے ظاہر پر مت جاؤ، اصل حکم تو اللہ کا ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد۔ صحیح۔ اور پھر جب چند سال بعد یہ پیشین گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ ٹھیک اسی دن مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح ملی، تو آیت وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ کی عملی تفسیر سب نے دیکھ لی۔ تو گویا ایک غیب کی خبر دے کر اب قرآن انہیں ان نشانیوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے جو ہر وقت ان کے سامنے ہے۔ بالکل، بہت خوبصورت گچش ہے، مستقبل کی ایک خبر سے حال اور ماضی کی نشانیوں کی طرف۔ اگلی آیات میں یہی ہے، جی، اولم یتفکروا فی انفسہم اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور نہیں کیا، اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ تو پھر جنہوں نے برائی کی ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اچھا، تو یہاں 2 طرح کے سفر کی دعوت ہے، ایک اندر کا سفر یعنی فی انفسہم، اپنی ذات میں غور کرنا، اور ایک باہر کا سفر فی الارض یعنی تاریخ میں۔ اور دونوں ہی ایک ہی حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں۔ جی، اور 10ویں آیت میں ایک بہت ہی گہرا نفسیاتی اصول بیان ہوا ہے کہ برے کاموں کا جو تسلسل ہے نا، وہ انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے۔ مطلب گناہ صرف ایک عمل نہیں رہتا؟ نہیں، وہ عقیدے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ گناہ کرتے کرتے انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے لگتا ہے، ان کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ اور اس آیت کی جو تاریخی گونج ہے وہ ہمیں کربلا کے بعد دمشق کے دربار میں سنائی دیتی ہے۔ جی بالکل۔ جب یزید امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی بے حرمتی کر رہا تھا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ یزید کا یہ کفر کوئی اتفاق نہیں بلکہ اس کے اپنے برے اعمال کا منطقی نتیجہ ہے۔ یہ تو ہوئی تاریخ اور انسان کے باطن کی نشانیاں۔ اب قرآن ہمیں کائنات کی طرف لے جاتا ہے، وہ نشانیاں جو ہم ہر روز دیکھتے ہیں لیکن شاید اس نظر سے نہیں دیکھتے۔
اور یہاں سورت کا انداز بہت دلچسپ ہو جاتا ہے. یہ ایک لسٹ کی طرح نہیں بلکہ ایک گیلری کی طرح ہے جہاں ہر تصویر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے. پہلی نشانی یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے. اس کی ایک ظاہری مثال تو بے جان مٹی سے سرسبز پودوں کا نکلنا ہے. جی، اور اس کی ایک روحانی تفسیر بھی ہے. جیسے ایک کافر گھرانے میں مومن کا پیدا ہونا، یا ایک مومن کے گھر میں کافر کا. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ مادی اسباب کا پابند نہیں. اور اسی سے جڑی ایک روایت بھی تو ہے. جی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے. آپ نے فرمایا کہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرنے کا مطلب صرف بارش نہیں بلکہ اللہ ایسے لوگ بھیجتا ہے جو عدل قائم کرتے ہیں. اچھا. اور زمین پر عدل کا قیام 40 دن کی بارش سے زیادہ زندگی بخشتا ہے. سبحان اللہ، یعنی عدل زندگی ہے. بالکل. اگلی نشانی خود ہماری ذات میں ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کی. جی. یہ آیت مجھے ہمیشہ روک لیتی ہے. ہم رشتوں کی بات تو ہر روز کرتے ہیں لیکن قرآن کا اسے آسمانوں اور زمین کی تخلیق جیسی ایک خدائی نشانی قرار دینا. ہاں، یہ بہت گہرا نکتہ ہے. یہ انسانی تعلقات کو ایک بالکل ہی مقدس مقام دے دیتا ہے. ہاں. اور اس نے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں. جی. سکون، مودت اور رحمت. ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بہت دلچسپ ہے. سکون وہ بنیادی ٹھہراؤ ہے، وہ امن ہے جو ایک ساتھی کی موجودگی سے ملتا ہے. یہ تو بنیاد ہے. اچھا. پھر آتی ہے مودت، جو ایک فعال، ایک پرجوش محبت ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو رشتے کو آگے بڑھاتا ہے. لیکن رشتے کا کمال رحمت ہے. رحمت؟ وہ کیسے؟ یہ وہ گہری ہمدردی اور قربانی کا جذبہ ہے جو اس وقت کام آتا ہے جب ایک ساتھی کمزور ہو، بیمار ہو یا مشکل میں ہو اور دوسرا اس کا سہارا بن جائے. یہ ایک پورا سفر ہے. بہت خوب. سکون سے محبت اور پھر رحمت تک. جی. اور پھر کائنات کی ایک اور نشانی وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے. جی. ذرا سوچیں، ایک ہی انسانی نسل اور اس میں زبانوں اور رنگوں کا یہ تنوع. قرآن اسے تفریقے کی وجہ نہیں کہہ رہا. نہیں، بلکہ عالموں کے لیے نشانیاں قرار دے رہا ہے. بالکل. یہ نسل پرستی اور قوم پرستی کے ہر نظریے پر ایک گہری چوٹ ہے. یہ اختلاف برتری کا اختلاف نہیں بلکہ پہچان اور حسن کا اختلاف ہے. تو ان تمام بیرونی اور اندرونی نشانیوں کو دکھانے کے بعد سورت اپنے مرکزی پیغام کی طرف واپس آتی ہے. دین فطرت. جی. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخِلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. پس یکسوں ہو کر اپنا رخ دین کی طرف قائم رکھو، اللہ کی اس فطرت پر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی بناوٹ میں کوئی تبدیلی نہیں. یہی سیدھا راستہ ہے. یہ فطرت اللہ کا تصور بہت بنیادی ہے. قرآن کہتا ہے کہ توحید یعنی ایک خدا کا تصور یہ انسان کی روح میں گندھا ہوا ہے. یہ اس کی فیکٹری سیٹنگ ہے. یعنی یہ کوئی باہر سے تھوپی ہوئی چیز نہیں ہے. بالکل نہیں. انبیاء کا کام بھی اسی بھولی ہوئی فطرت کو یاد دلانا اور اس پر جمی گرد کو صاف کرنا تھا. جیسا کہ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھیجا گیا تاکہ وہ لوگوں سے ان کے میثاق فطرت کو پورا کرنے کا مطالبہ کریں. جی. اور ان کے لیے عقل کے دفینوں کو ابھاریں. لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اگر توحید اتنی ہی فطری ہے تو پھر دنیا میں شرک اور یہ تفرقہ اتنا عام کیوں ہے؟ قرآن اس کا جواب خود دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. جی. کل حزب بما لدیہم فرحون. ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہوں میں بٹ گئے، اور ہر گروہ اسی میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے. یہ تو آج کے دور کی تصویر لگتی ہے. اپنی خواہشات، اپنے تعصبات، یہ سب انسان کی فطری بصیرت پر پردے ڈال دیتے ہیں. صحیح.
پھر وہ حق کو اس کی مکمل شکل میں نہیں دیکھتا بلکہ اپنے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے دائروں میں، اپنے ایکو چیمبرز میں خوش رہتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو سورۃ الروم کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ میرے خیال میں اس کا سب سے بڑا پیغام امید اور بصیرت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات کتنے ہی مایوس کن کیوں نہ لگے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور بصیرت؟ بصیرت اس لحاظ سے کہ یہ ہمیں ایک نیا زاویہ نظر دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی، اپنے رشتوں اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو اللہ کی نشانیوں کے طور پر دیکھیں، ظاہر سے اٹھ کر حقیقت کی گہرائی میں جھانکیں۔ بہت خوب۔ اور آخر میں ہم ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں سامعین کے غور و فکر کے لیے۔ جی ضرور۔ اسی سورت کی آیت 41 میں ارشاد ہوتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب۔ جی، یہ آیت 1400 سال پہلے ماحولیاتی اور معاشرتی بگاڑ کو براہ راست انسانی اعمال سے جوڑ رہی ہے۔ آج جب ہم ماحولیاتی بحران، سماجی ناانصافی اور ذہنی بے سکونی کو دیکھتے ہیں تو یہ آیت ہم سے سوال کرتی ہے کہ اس فساد کے پیچھے ہمارے کون سے انفرادی اور اجتماعی اعمال کار فرما ہیں۔